بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع جھوٹ کی مذمت ہے۔ ایک آدمی جو سچ بول نہیں سکتا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لے کہ وہ زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الکذب یہلک، جھوٹ آدمی کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر انسان سچ بول دے تو وقتی طور پر کسی قدر پریشانی گزر سکتی ہے، لیکن ابدی طور پر انسان کو اعتماد مل جاتا ہے، ابدی طور پر انسان کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اور اگر انسان کسی معاملے کے اندر جھوٹ بول دے تو وقتی طور پر تو کام نکل سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے انسان بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، کہ سچائی انسان کو اطمینان اور تسلی دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو قلق اور شک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہ سچائی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، جھوٹ انسان کو جہنم تک چھوڑ کر کے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اور مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ آدمی کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ آدمی کی جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، اسی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو وہ بے اعتبار بھی ہو جاتا ہے۔ جب وہ سچی بات بھی کرتا ہے تو اس کا کردار اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی سچی بات کے اوپر بھی کوئی اعتماد کرنے کے لیے، اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ آدمی اللہ کی لعنت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ انسان ایک معاملے کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے باقی 10 جھوٹ اس کو بولنا پڑتے ہیں، اور وہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میں فلاں 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 گناہ کرتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ تمام گناہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کوئی ایک گناہ چھوڑ دینے کی مجھ کو نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ واپس جا رہا تھا، دل ہی دل کے اندر خوش بھی تھا کہ بس جھوٹ نہیں بولنا ہے، باقی تو کسی برائی سے اللہ کے رسول نے مجھ کو روکا نہیں ہے، لہذا میرے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے، شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر میں نے شراب پی لی، کل اللہ کے رسول کی محفل کے اندر جاؤں گا، اگر بات چل نکلی تو میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے، اور سچ بول دیا تو شرمندہ ہو جاؤں گا، نتیجتاً شراب سے باز آ جاتا ہے۔ چوری کا ارادہ کرتا ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ کل اللہ کے رسول کی محفل کے اندر جانا ہے، اگر مجھ سے رپورٹ طلب کر لی گئی تو میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے، میں نے عزم کر لیا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بول دیا تو شرمندہ ہو سکتا ہوں، نتیجتاً اس چوری سے بھی باز آ جاتا ہے، وہ ساری برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس سے چوری ہو سکتی ہے۔ اس نے پوچھا کیا مومن سے فلاں 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 گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹ بولنا منافقین کی علامات اور نشانیوں کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر منافق کی ایک چوتھی علامت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلیج کے اوپر، بد اخلاقی کے اوپر اتر آتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے، نہ سنجیدگی کے عالم کے اندر اور نہ مزاح کے عالم کے اندر، اور فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی اپنے بچے کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر وہ اس بچے کو چیز نہ دے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ مجھے میری اماں نے بلایا اور کہا کہ آؤ میرے بچے میرے پاس کوئی چیز دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بچے کو تم کیا چیز دینا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بچے کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کو کچھ بھی نہ دینا چاہتی، ویسے بلانے کے لیے ایسے کہہ رہی ہوتی، تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ محترم سامعین، جھوٹ بولنا مزاح کے طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی عالم کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پختہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اگر ہم سچ بولنے والے بن جائیں گے، جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اور اس سچ کی وجہ سے اور اس جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے آخرت کے اندر ہم دوزخ سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے اور جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔